Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are all of you? Allah protect you from all kind of distresses and may you all safe and sound by the grace of Allah Almighty. Ameen. Now it's time to study Pak studies with Ma'am Rahat Maqsood. So let's start our class with the holy name of Allah. Students, open your textbook page number 88. طالبات، اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل، اس میں پارٹ نمبر 1 آلودگی اور آلودگی کی اقسام، اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کا بقیہ نصف حصہ اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل ان کو ڈسکس کریں گے۔ ان میں جو انسانی ماحول کو درپیش خطرات ہیں، ان میں سب سے پہلے جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا اور سیم و تھور، یہ ایک اہم وجوہات ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ ماحول، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کسے کہتے ہیں۔ ماحول سے مراد وہ گرد و نواح جو انسانی یا ہر طرح کی زندگی کو متاثر کرے۔ اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے جو ماحول ہیں ان کو درج ذیل بڑے بڑے خطرات کا سامنا ہے، جس میں جنگلات کا کٹاؤ، سیم و تھور اور زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جنگلات کا کٹاؤ۔ کسی بھی ملک میں معتدل یعنی کہ اچھی آب و ہوا کے لیے اس کے کل رقبے کا تقریباً 20 سے 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے ملک میں صرف 5% یعنی کہ 5% رقبے پر جنگلات ہیں اور اسی ایک عرصے سے جنگلات کی شرح میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجوہات کون کون سی ہیں؟ جنگلات کی کمی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک ہیں۔ درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ، آبادی میں اضافے کی وجہ سے لکڑی میں اضافہ، سیم و تھور میں اضافہ، درختوں کی بیماریاں، بارشوں میں کمی، جنگلات میں لگنے والی آگ، اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی اور دریائی پانی کی کمی۔ اور اگر یہ وجوہات ہیں تو ان وجوہات کی بنا پر ہمیں کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ان میں سے اب دیکھیں، حکومت کی آمدنی میں کمی ہو رہی ہے، زمین کے کٹاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، موسمیاتی تبدیلیاں، ڈیموں میں ریت اور مٹی کا بڑھ جانے سے ان کا پانی جمع نہ کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی حیات میں کمی، ماحولیاتی حسن میں کمی اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ، یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہم صرف اس وجہ سے سامنا کر رہے ہیں کہ جنگلات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافے کی بجائے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین کی دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن یہ سونا اگنے والی زمین اب صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر بار بار فصل اگانے سے اس کی زرخیزی میں کمی آ جاتی ہے، جس سے زمین بنجر ہو کر صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں مویشیوں کی زیادہ چرنے کی وجہ سے نباتات جو ہے وہ جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، جس سے زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کاشت کے ناقص طریقوں کا استعمال، جنگلات کا کاٹنا اور پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی زمینی کٹاؤ بھی زمین کو صحرا میں تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سیم و تھور اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی قدرتی زمین کو صحرا میں تبدیل کرنے کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کو کاٹ کر عمارتیں، کارخانے اور سڑکیں بنانے سے قدرتی زمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور قدرتی زمین کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے بھی زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیم و تھور، تھور کی جو تعریف ہے سیم و تھور کی وہ ایسے ہے کہ سیم زیر زمین پانی کی زیادتی اور تھور پانی کی کمی کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا قریباً 2 کروڑ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سیم و تھور کا شکار ہے۔ اس سے نہ صرف زمین کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے، بلکہ فصلوں سے جو ہمیں مطلوبہ پیداوار ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں۔ نہروں میں پانی کا رساؤ، یعنی کہ نہروں کے جو بند ہیں وہ اتنے بہترین یا بہتر انداز میں نہیں ہیں کہ ان کی تعمیر اس طرح نہیں کی گئی
کہ جب نہروں میں زیادہ یا اضافی پانی آ جاتا ہے تو وہ کناروں سے باہر نکل کر بہہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساتھ کھڑی ہوئی فصلوں کو بھی نقصان دیتا ہے اور جو پانی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناہموار کھیت، آبپاشی کے قدیم اور روایتی طریقے اور ایک جیسی فصلوں کی مستقل کاشت، کہ جب ہم ایک ہی زمین پر مستقل طور پر ایک ہی فصل جو ہے وہ اگاتے ہیں تو وہ زمین جو ہے وہ ہمیں مطلوبہ پیداوار بھی نہیں دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین جو ہے وہ بنجر زمین میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آبپاشی کے اگر ہم جدید جو طریقے ہیں ان کا استعمال کریں، جدید کھادوں کا استعمال کریں تو یقیناً جو پیداوار ہو پہلے کی نسبت زیادہ اور ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے حکومت پاکستان نے سیم و تھور کے مسائل پر قابو پانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ ان میں ٹیوب ویل کی تنصیب یعنی کہ ان کو نصب کیا گیا ہے، جس سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور حاصل شدہ جو پانی کے استعمال سے تھور میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نہروں اور کھالوں کی جو کھالیں ہیں، نہروں اور کھالوں کی پختگی تاکہ پانی کا زیر زمین رساؤ نہ ہو سکے ہیں، اور کھیتوں میں مناسب نکاسی آب کا انتظام، پانی اور مٹی کے تجزیے کے لیے جو ہے وہ لیبارٹریوں کا قیام، کاشتکاروں کی تربیت و مشاورت، یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت جو ہے وہ سیم و تھور کے جو مسئلہ ہے اس پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں عزیز طالبات جن کا ہمیں انسانی ماحول کو آج کل درپیش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درخت لگائیں۔ درخت لگانے سے جو ہے نہ صرف ہمارے ماحول کی جو آلودگی ہے وہ کم ہوگی، اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے، ہماری جو آکسیجن ہے وہ بھی صاف ستھری ہوگی تو ہماری جو صحت ہے وہ بھی زیادہ بہتر رہے گی اور ہم ایک خوشحال زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ اس لیے ہمیں جنگلات جو ہمیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو ہم ماحول کو زیادہ بہتر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اور آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ ایکسرسائز میں لانگ کویسچن نمبر 4 پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے اس میں سیم و تھور اور جنگلات کی کٹائی کی وضاحت کریں، یہ سوال جو ہے وہ آپ یاد کریں گے۔